دیکھ رہے ہیں پروگرام طب اور صحت اور میں آپ کی ہوسٹ آسیہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں. ناظرین، یہ پروگرام جو ہے آپ ہمیشہ سے ٹیوزڈے کو دیکھتے ہیں اور تھوڑا تاخیر کے لیے معذرت چاہتے ہیں. اور اس کے جو ہمارے پروگرام کے جو ہمارے گیسٹ ہیں ماشاءاللہ سے الحاج حکیم سید شفقت علی شاہ صاحب، یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. پاکستان، امریکہ اور کینیڈا کے مشہور عالمی شہرت یافتہ 7 پشتوں سے ماہر خاندانی معالج ہیں جو کسی تعریف کے محتاج نہیں. ان کے جو فادر تھے ماشاءاللہ سے وہ ان کا نام حکیم سید اصغر علی تھا اور راول پنڈی اور اسلام آباد میں اپنے وقت کے مشہور معالج رہے ہیں. اب جو ہے ماشاءاللہ سے جو حکیم سید شفقت علی شاہ صاحب ہیں، یہ جو ہیں بہت بے حد جو عبور حاصل رکھتے ہیں جن ڈیزیزز میں. سب سے بڑی اس میں جو ایک ہے پرابلم ہے بے اولادی جو ہے، اس کے لیے آپ پراپرلی ان سے مشورہ کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں. اور جو ہے امراض درینہ و پیچیدہ جو بڑے پرانے آپ کے پرابلمز رہے ہیں، ان کا بھی جڑی بوٹیوں کے ذریعے بڑا اچھا علاج بتایا جاتا ہے. اور بے اولادی جو ہے اس کے علاوہ تمام جو ہے اسکن ڈیزیزز جو ہیں اس کے متعلق، اور مردانہ اور زنانہ امراض جو ہیں، جو پرابلمز لیڈیز اور میل فیمیلز کو رہتے ہیں، ان کے بارے میں بتاتے ہیں. اور جو کمزور بچے ہیں جو چلنا پھرنا اور بولنا بڑی دیر بعد سیکھتے ہیں، جو چلنا پھرنا میں بڑی پرابلم ہوتی ہے جن کو، اور چلتے پھرتے نہیں ہیں، بچوں کو بڑا پیرنٹس کہتے ہیں کہ یہ بچے ابھی تک صرف کرالنگ کر رہے ہیں، چل پھر نہیں رہے اور بولتے نہیں ہیں، تو ان کے لیے ان کا بھی علاج ماشاءاللہ سے بڑا اچھا بتایا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ڈفرینٹ پرابلمز ہیں جس میں سب سے بڑی شوگر ہے اور سانس کی تکلیف ہے، جوڑوں کا درد ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے پھل بہری جو سفید داغ جو پڑ جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہیپاٹائٹس ہے جس کا علاج باقاعدہ بتایا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے یہ پروسٹیٹ گلینڈ جو ہیں ان کا جو ہے وہ کامیاب آپریشن انہوں نے جو ہے وہ اس میں بغیر جو ہے آپریشن کے کامیاب علاج بتاتے ہیں. اور اس کو آپریشن بھی نہیں کرنا پڑتا، جس سے کہ آپ کو پتہ ہوگا، معلوم ہوگا، سب کی انفارمیشن میں تو ہوگا یہ کہ اس کو یہ آپریشن کے بغیر اس کا علاج ممکن نہیں ہے. لیکن اس کو جو ہے حکیم سید شفقت علی صاحب نے جو ہے ناممکن کر دیا ہے کہ وہ علاج اس کا بغیر آپریشن کے بتا سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ جو ہے ناظرین بتاتی چلوں کہ جو حکیم صاحب ہیں ماشاءاللہ سے انسانیت کی خدمت کے لیے بڑا اچھا ایک کام سے ایک اور بڑا اچھا کام سے انجام دے رہے ہیں، جو کہ رشتے کرواتے ہیں. اور جتنے بھی سید گھرانے ہیں، جو ملک فیملی ہے، کوئی سید ہے، کوئی جو بھی چاہیں کوئی رشتہ جن کا نہ ہو رہا ہو، اچھی لڑکیوں کے رشتے ماشاءاللہ سے ان کے پاس موجود ہیں. بڑے اچھے اچھے کام ماشاءاللہ سے حکیم صاحب کر رہے ہیں. تو ہم پہلے حکیم صاحب کو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں، اس کے بعد ہم مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ کال کیجئے، لائیو نمبر آپ کے پاس موجود ہے، اسکرین پہ آ رہا ہے. آپ کال کیجئے، اپنے بارے میں پوچھیے، جو بھی آپ پوچھنا چاہیں گے، کوئی پرابلم سے جس میں بھی آپ گرفتار ہیں پوچھیے، اس کے متعلق ہم آپ کو بتائیں گے. السلام علیکم شاہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، آپ کے بہت ہی شکر گزار ہیں پوری ڈی ایم ٹیم کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. جیسا کہ محترمہ آپ نے ہمارا فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتایا ہے، ہمارا تعلق ایک ایسے معزز سادات طبی گھرانے سے ہے جو 7 پشتوں سے بنی انسان کی خدمت کر رہے ہیں. اور جو تجربات اور جو مشاہدات جو ہم نے اپنے بزرگوں کے ساتھ رہ کر جو پریکٹیکل نالج حاصل کیا ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ نالج جو ہے ہم اپنے معزز ناظرین تک پہنچا سکیں تاکہ بنی نوع انسان کا فائدہ ہو. ہمارے والد محترم کے پاس بہت سے ایسے کیسز آتے تھے جو پیچیدہ نوعیت کے ہوتے ہیں، اور وہ پیچیدہ نوعیت کے جو کیسز ہوتے ہیں، اب دیکھیں کہ مرض جتنا بھی پرانا ہوتا ہے وہ اتنا ہی ٹائم لیتا ہے بہتر ہونے میں. بالکل صحیح. اب مشکل یہ ہے کہ ہر مریض جو ہے وہ کسی بھی مرض ہو اس کو تو وہ ایک تنگ آیا ہوتا ہے مرض سے. اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو اس مرض سے مجھے نجات ملے. اور طب میں سب سے پہلے جو ہم نے دیکھا ہے اپنے بزرگوں کے ساتھ رہ کر جو پریکٹیکل نالج حاصل کیا ہے کہ سب سے پہلے مریض کی جو ہے نبض دیکھی جاتی ہے، اور مریض کے مزاج کے مطابق اس کو ایک ڈائٹ پلان تجویز کیا جاتا ہے. ہر مرض کے لیے ڈائٹ پلان کسی ماہر معالج سے اگر آپ بنواتے ہیں وہ آپ کی صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند. اب مرض کی سچویشن جو ہوتی ہے اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اگر تو جتنی جلدی جو اگر مرض کی آپ شروعات میں ہی مرض کو پکڑ لیں اور اس کا علاج کر دیں
تو بہت سی پیچیدگیوں سے بچ جاتا ہے. بالکل صحیح. جیسے آپ نے پروسٹیٹ گلینڈ کا بھی کہا ہے, پروسٹیٹ گلینڈ کا بھی اب اگر ابتدائی سٹیج پہ ہم پکڑ لیتے ہیں تو اس سٹیج پہ جڑی بوٹیاں بہت اچھا کام کرتی ہیں. بالکل صحیح. اگر کوئی کیس بگڑ گیا ہو اور ایسی سچویشن ہو, بہت زیادہ تکلیف ہو, تو وہ تو پھر ایمرجنسی میں آپریشن تو ضروری ہوتا ہے. بالکل صحیح. اس کے علاوہ جو ڈائٹ اس کے لیے بتاتے ہیں وہ بھی بہت ہی ضروری ہوتی ہے, کون کون سی چیزیں کھائیں اور کن چیزوں سے پرہیز کریں. پرہیز جو ہے یہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے, جس کا مریض بھی خود سمجھ رہا ہوتا ہے کہ پرہیز جو ہے ان چیزوں کو جب میں استعمال کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو یہ مرض کی شدت میں اضافہ کر دیتا ہے. مریض کو پتہ ہوتا ہے, لیکن مریض پھر بھی سمجھتے ہوئے بھی ان چیزوں کو اگنور کرتا ہے اور کھاتا جاتا ہے. اور اس سے یہ ہوتا ہے, اب جو کوئی بھی طریقہ علاج ہو, طریقہ علاج کا مطلب ہوتا ہے مریض کو کسی طرح بھی شفا ہو. صحیح. جتنی بھی پیتھیز ہیں, جتنے بھی طریقہ علاج اس دنیا میں مروجہ ہیں, ان سب کا جو ہے یہی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مریض کو کسی طرح شفا ہو, اور وہ پیتھی جو ہے وہ طریقہ علاج اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب اس میں بہتری کے آثار ہوں. صحیح. اور اگر کوئی علاج اگر اس میں بہتری نہیں آتی تو وہ علاج آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے. طبی طریقہ علاج ایک ایسا طریقہ علاج ہے جو صدیوں سے محیط ہے, اور اس میں دن بدن اس میں ترقی ہو رہی ہے. آج پوری دنیا میں لوگ اس طرف متوجہ ہیں, اور لوگوں کی توجہ اسی طرف ہے کہ اب زمانہ آ چکا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو جو ہے تبدیل کرنا ہے. ہم نے بہت سے کیمیکل مطلب ہے چیزوں کا استعمال کیا ہے, غذا میں بھی ہم کیمیکلز کا استعمال کرتے ہیں جو مختلف شکل میں ہمیں ملتی ہے. مختلف پیسٹیسائڈ جو سپرے ہوئے ہوتے ہیں, مختلف قسم کے فرٹیلائزر کھاد ہم استعمال کرتے ہیں. اس سے اس کی بڑھوتری تو ہو جاتی ہے پیداوار کی, لیکن اس کے ذائقہ, اس کے اثرات, اس کے فوائد وہ نہیں ہوتے. اور آپ دیکھیں کہ حجم میں بھی, اس کے والیم میں بھی وہ چیز کا سائز بھی زیادہ ہو جاتا ہے. دیکھنے میں تو اچھی لگتی ہے, لیکن آج کل آپ دیکھیں کہ ہر شخص, ہر عورت, ہر گھر میں یہی ذکر ہوتا ہے. پہلے جو ہم سبزیاں استعمال کرتے تھے یا فروٹ استعمال کرتے تھے یا گوشت استعمال کرتے تھے, اس کا ذائقہ ہوتا تھا. اور آج ہر شخص یہی کہتا ہے کہ وہ ذائقے نہیں رہے. ذائقے کیوں نہیں رہے؟ کہ ہم نے اپنی جو ہے لائف سٹائل کو چینج کر دی ہے. ہم جو چیزیں کھا رہے ہیں وہ آرگینک نہیں ہوتی. اگر ہم دوبارہ اسی طرف آ جائیں جو ہمارے بزرگ استعمال کرتے رہے ہیں, ان کی آپ صحت بھی دیکھیں, ان کو آپ ان کی صحت اتنی اچھی ہوا کرتی تھی اور بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتے تھے, کیونکہ صاف ہوا, شفاف پانی, آرگینک غذا, قدرتی کھاد سے بنی ہوئی غذا, پیدل چلنا, محنت مشقت, ٹھیک ہے, محنت کرنا, یہ ساری چیزیں جب ہم اپنائیں گے تو یقینی طور پر ہماری صحت میں بھی بہتری آئے گی, اور اگر صحت اچھی ہوگی تو ہماری سوچ اچھی. بالکل بالکل, نو ڈاؤٹ, نو ڈاؤٹ. تو اس لیے ہمیں اچھی صحت کے لیے, ہمیں اپنی فیملی کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں اپنانا ہوگا کہ ہم آرگینک چیزوں کا استعمال کریں تاکہ اچھی صحت ہمیں میسر ہو. ہمارے بچے بھی جو ہے جو سیزن کی چیزیں ہیں, اللہ تعالیٰ دیکھو کتنا غفور و رحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو موسم کی چیزیں عطا کی ہیں, سبزیاں موسم کے حساب سے, فروٹ موسم کے حساب سے, اگر آپ اس کو موسم کے بغیر اس کو فروزن کر کے یا کسی استعمال کرتے ہیں تو وہ ذائقہ آپ کو نہیں ملتا. صحیح. ٹھیک ہے. اس کی مثال میں یہ دیتا ہوں کہ آپ ایک ہنڈیا میں فریش گوشت آپ پکائیں اور ایک ہنڈیا میں آپ فروزن جو آپ نے رکھا ہوا ہے فریج میں, فریزر میں گوشت رکھا ہے وہ پکائیں. دونوں کا آپ ذائقہ دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون بہتر ہے,
کس کا ذائقہ بہتر ہے کس کی. اسی طرح سبزیوں کا ہوتا ہے کہ سبزیاں ہم نے جو ہے کوئی بھی سبزی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موسم کے مطابق جو عطا کی ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے کہ ہمیں موسم میں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے جو وٹامن میں ہماری باڈی کو ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس موسم میں وہ سبزیاں فروٹ عطا کی ہیں. بالکل صحیح. اب ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ان سب چیزوں کو ہم استعمال کریں. یہ نہ دیکھیں کہ ہمیں یہ چیز کبھی کھائی نہیں یا ہمیں ذائقہ اچھا نہیں لگتا. ہم غذا اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ یہ غذا ہماری صحت میں بہتری پیدا کرے, ہمارے جسم کو انرجی دے, اس لیے ہم غذا استعمال کرتے ہیں نا. تو اگر ہم ان چیزوں کو مد نظر نہ رکھیں تو اس غذا کا فائدہ کیا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ موسم کے اعتبار سے جو سبزیاں ہمیں ملتی ہیں جو فروٹ ملتے ہیں اس کو ہم ضرور استعمال کریں اور قدرتی چیزوں کو استعمال کریں, آرگینک چیزوں کو استعمال کریں اور پھر وہ ہمارے لیے بہتر ہیں. اب دیکھیں جتنی بھی اب چیزیں آرگینک, آپ جو ہے ایگ استعمال کرتے ہیں اس کا ذائقہ ڈیفرنٹ ہوگا, آرگینک چکن استعمال کرتے ہیں اس کا آپ کو ذائقہ مختلف ہوگا. ویسے آپ نام پورا کرنے کے لیے جو آپ استعمال کرتے ہیں, یہ ہم جو شیور چکن وغیرہ استعمال کرتے ہیں یہ پھوک ہم کھا رہے ہوتے ہیں, اس کا ہمارے جسم کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا, اس سے موٹاپا ہوتا ہے اور بہت سے مسائل ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم فری رینج چیزیں جو ہیں آرگینک چیزیں ہیں اس پر توجہ دیں. اب پوری دنیا میں ایک ٹرینڈ شروع ہو چکا ہے کہ جگہ جگہ فارمز بن رہے ہیں آرگینک چیزوں کا جو ہے طرف لوگوں کا رجحان ہے. آپ دیکھیں گے کہ تھوڑے عرصے میں آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جو استعمال ہوگا وہ آرگینک چیزوں کی طرف ہوگا اور وہی ہماری صحت کے لیے بہتر ہے. اور ہمارے زرعی ماہرین کو بھی چاہیے کہ اس پر توجہ دیں اور ایسی چیزوں کو پروڈیوس کریں جو کہ نہ صرف پروڈکشن میں بہتری آ سکے بلکہ جو ہماری صحت کے لیے فائدہ مند. تھوڑی چیز کھا لینی جو ہے وہ فائدہ مند ہے بنسبت زیادہ کہ جس کا فائدہ زیادہ. صحیح صحیح. اچھا ہمارے تو ویسے بھی حکیم صاحب ایک چیز تو دیکھنے میں آئی ہے نا کہ میں نے جو زیادہ تر دیکھا ہے وہ یہاں پہ جتنے بھی بڑے بھی میں نے دیکھے, بچے تو ہیں ہی نا, خیر بڑے بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں اب, کہ سبزی کا کوئی استعمال نہیں ہے, دالوں کا کوئی استعمال نہیں ہے. اگر ہے تو باہر یہ جو فرائیڈ فوڈ ہے, میرے ساتھ بھی کچھ ایسی پرابلم ہے, میں بھی یہی کر رہی ہوں, لیکن کوشش کرتی ہوں جب آپ کے ساتھ بیٹھتی ہوں تو تھوڑا سا اس ہفتے ذرا دھیان رکھتی ہوں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ سبزیاں زیادہ ہونی چاہیے نا خوراک میں؟ سبزی جو ہے سبز پتوں والی سبزیاں ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ ہمیں فائبر دیا ہے. بالکل صحیح. اور فائبر انٹیک ہمارے جسم کے لیے بہت ہی ضروری حصہ ہوتا ہے اور اس سے ہمیں کانسٹیپیشن نہیں ہوتی, ہمارے جسم کو تقویت ملتی ہے. اور جو آپ نے دوسرا دالوں کی بات کی ہے یہ بھی ہماری صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے, اس میں بھی وافر مقدار میں پروٹین ہوتی ہے. لیکن ہم نے یہ ساری چیزوں کو اب ہم نے ایک ایسا بدل دیا ہے کہ ہم ہر چیز چاہتے ہیں کہ صاف ستھری ہمیں نظر آئے اور ہم نے چھلکا اس کو اتار دیا. حالانکہ جو چھلکا ہے کسی بھی دال کا جو چھلکا ہوتا ہے وہ ہمارے جسم کے لیے اس کی بھی بہت ہی زیادہ ویلیو ہے, فوائد ہیں جو کہ ہمارے سسٹم میں جو آنتوں میں وہ برش کا کام کرتا ہے اور ہمارے فضلہ کو اخراج کے لیے بہت ہی فائدہ مند. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو کوئی چیز بھی فالتو پیدا نہیں کی. اب دیکھیں جب گندم پکتی ہے تو اس کے اوپر سے وہ چھلکا اترتا ہے تو وہ جانوروں کے کام آتا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اور وہ اتنی تقویت ہوتی ہے کہ جانور اس کو استعمال کرتے ہیں اور گائے بھینس جو بھی مویشی تو وہ اچھا دودھ دیتے ہیں. ہر چیز کی ویلیو ہے. ٹھیک ہے. اب جانور تو گوشت استعمال نہیں کرتے لیکن ان میں اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقت دی ہوتی ہے. اب آپ گھوڑا دیکھ لیں, آپ بھینس دیکھ لیں, گائے دیکھ لیں, اب یہ تو قدرتی جو ہے یہ نباتات جو ہیں یہی چیزیں استعمال کرتی ہیں اور ان کی صحت آپ دیکھیں ان میں کتنی مطلب طاقت ہوتی ہے.
ہم یہ سوچتے ہیں کہ گوشت کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، حالانکہ گوشت کو ہم نے کم سے کم استعمال کرنا چاہیے اور اس کو بیلنس کر کے استعمال کرنا چاہیے۔ گوشت میں تیزابیت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے سبزیاں ہمیں بے شمار ایسی عطا کی ہیں جو کہ الکلائن خاصیت رکھتی ہیں، صحیح، اور اس کو اگر ہم بیلنس کر کے استعمال کرتے ہیں وہ ہماری صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب گوشت پکائیں تو اس کے اندر سبزی وغیرہ ایڈ کر لیں؟ بہت ضروری ہے، صحیح، گوشت کا پورشن کم ہونا چاہیے اور سبزی کا زیادہ ہونا چاہیے، حالانکہ ایسا ہم نہیں کر رہے۔ یہاں گوشت زیادہ ہوتا ہے، برائے نام سبزی ہوتی ہے، جیسے پتہ چلتا ہے گارنش کی ہوئی ہے سبزی کم ہے اور گوشت زیادہ ہے، اس لیے کہ ذائقہ کے لیے، فائدے کے لیے ہم نہیں کر رہے ہوتے۔ حالانکہ ہمیں جو خوراک کھاتے ہیں کس لیے کھاتے ہیں کہ ہمارے جسم کو تقویت دے، ہمارے جسم کو جو بچے ہیں ان کی اچھی گروتھ ہو، ہمیں جو ہے ہماری صحت میں بہتری آئے اور ہمیں انرجی دے اور زیادہ سے زیادہ ہم کام کاج کر سکیں، اور وہی اس کا مقصد ہوتا ہے۔ صحیح صحیح۔ حکیم صاحب مجھے بتائیں گے تھوڑا سا آپ کہ سانس کی جو پرابلم ہے، سانس کی جو تکلیف ہے، اس کے لیے ہم کیا ایسا کوئی احتیاطی تدابیر کریں جس کی وجہ سے وہ پرابلم تھوڑا نہ ہو؟ یہاں پہ کافی زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ پرابلم ہے، سانس کی بیماری کافی زیادہ لوگوں کو ہے، اس کے لیے بھی کیا پوری ڈیٹیل پہ اوبویسلی ڈیٹیل پتہ کرنی پڑتی ہے کہ پیچھے کیا ہسٹری رہی دیکھیں ہے؟ اب کیا ہسٹری ہے، کب سے ہے یہ مسائل، کب سے ہیں، کس وجہ سے ہے، کوئی اس کی ہسٹری سگریٹ وغیرہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ پیرنٹ سے آتی ہے اور رہتی ہے؟ پھر بہت سی ایسے بھی ہوتی ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہماری غذا میں بھی ہم کیا استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جتنی بھی ہم کیمیکل چیزوں کا استعمال آج کل تو بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جس کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس وجہ سے ہو گئی، صحیح، کیونکہ ہماری خوراک میں ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا استعمال کر رہے ہیں اور کس وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوئے۔ صحیح، پہلے جو بیماری ہوا کرتی تھی اس کی کوئی کو باقاعدہ پتہ چل جاتا تھا ہسٹری سے کہ یہ اس وجہ سے ہوئی ہے اور اس کا سدباب کیسے کیا جائے۔ اب ایسی بیماری ہیں پتہ ہی نہیں چلتا، ایک دم اس کا حملہ ہوتا ہے اور وہ بہت پیچیدگی اختیار کر جاتا ہے۔ صحیح بات ہے، بالکل صحیح۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ غذا جو ہوتی ہے وہ ہمارے جسم کے امیون سسٹم کے لیے بہت ہی بہتر ہوتی ہے، کہ جب اچھی ہم تقویت علی غذا کو استعمال کرتے ہیں، نیچرل فوڈ کو استعمال کرتے ہیں، تو وہ ہمارے امیون سسٹم کو، قوت مدافعت کو جو ہے اسٹرانگ کرتی ہے۔ جب ہماری قوت مدافعت اسٹرانگ ہوگی تو ہمارا امیون سسٹم اگر کوئی بیماری حملہ آور ہوتی ہے تو وہ ہمارے جسم کا دفاع کر کے اس کو بڑھانے کی کوشش کرتی ہے۔ صحیح، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے دفاعی نظام کو بہتر کرنے کے لیے اچھی غذا کا سہارا لیں، اور وہی ہماری صحت کے لیے بہتر۔ صحیح صحیح، غذا کا بڑا اثر ہے، بہت اثر ہے۔ اب دیکھیں کہ کوئی بھی بیماری ہے، ہم 4-5 آدمی ایک ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں اور 2-3 لوگوں کو اس فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں جی اس ریسٹورنٹ کا کھانا جو ہے ہمیں یہ صحیح نہیں تھا جس کی وجہ سے ہوئی، ٹھیک۔ اب باقی جن کو نہیں ہوا وہ کیوں نہیں ہوا؟ بالکل صحیح، یہ اس لیے نہیں ہوا کہ ان کا امیون جو ہے وہ اسٹرانگ تھا، انہوں نے کھایا کچھ بھی نہیں ہوا ان کو۔ اسی طرح جب ہم پاکستان میں جاتے ہیں یا دوسرے ہم انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں جب ہم جاتے ہیں تو ہم جب ایک کالر بھی ہیں ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون بول رہی ہیں، کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی میں نازیہ بات کر رہی ہوں۔ جی نازیہ، حکیم صاحب سے بات ہو جائے گی؟ جی بالکل بات ہوگی، آپ پوچھیے کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم۔ حکیم صاحب میں اصل میں آپ کو بہت پہلے سے جانتی ہوں، آپ کو ٹی وی پہ دیکھ کے بہت اچھا لگا مجھے۔ میری مدر کا آپ نے علاج کیا تھا، اٹلی میں ہوتی ہیں وہ، رومانہ ہے ان کا نام، تو وہ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہیں، بہت دعائیں آپ کو دیتی ہیں، اور آپ کو دیکھ کے بھی بڑا اچھا لگا، آپ کا ماشاءاللہ اتنا آپ لوگوں کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔
میری مدر کا, میری سسٹر کا, جن کا بھی آپ نے علاج کیا الحمدللہ بہت بہت ٹھیک ہیں اب وہ, اور انہی میڈیسن کو وہ کنٹینیو کیے رکھیں. مجھے ابھی جو پوچھنا تھا وہ اپنے معدے کے لحاظ سے کچھ ٹائم سے مجھے تھوڑا سا فرق فیل ہوتا ہے, منہ کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہے, یوں تھوڑا سا مجھے فیل ہوتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ شروع میں اگر ہمیں کچھ گڑبڑ محسوس ہوتی ہے تو ہمیں کیا احتیاط کرنا چاہیے؟ ہوٹل کے کھانے کے بارے میں آپ ذکر کر رہے تھے, تو اکثر ہم لوگ باہر سے کھانا کھاتے ہیں, تو وہ اس لحاظ سے بھی بتائیے گا کہ کیا احتیاط کرنی چاہیے اگر ہم کھاتے ہیں باہر, تو گھر پہ ہمیں کیا کیا چیزیں احتیاط کے طور پہ لینی چاہیے؟ ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو ہے بہتر صحت عطا فرمائے. دیکھیں, ایک معالج کا کام, بڑی خوشی ہوتی ہے جب ایسے ہمیں جو لوگ بتاتے ہیں کہ فیڈ بیک دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے بزرگوں کا مشن ہے کہ ہم جب لوگوں کا جب مشورے دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو جب شفا دیتا ہے, ان کی صحت میں بہتری ہوتی ہے, تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان جو جڑی بوٹیاں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے پیدا کی ہیں, اور وہ انسانیت جب استعمال کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی صحت میں بہتری آتی ہے. ایک اور کالر بھی آگے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو 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 جی السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی ہے. جی ہاں جی, تو انسان جو ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے بہتری کی امید مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. بالکل صحیح. کہ اچھی صحت جو ہے انسان کو اگر اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے تو وہ بہت بڑی نعمت ہے. اب اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمیں قدرتی طور پر عطا کی ہیں اور ہم اس کو رکھ کر فروزن کر کے اور 2-4 دن جب ہم استعمال کرتے ہیں اور اس کو محفوظ کرنے کے لیے جو کیمیکل کا استعمال کرتے ہیں وہ ہر صورت میں ہماری صحت کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا. صحیح. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بول رہے ہیں؟ جی بھائی میں اسپین سے بول رہا ہوں. جی جی صاحب نہ گل کرنا. جی جی بات کیجیے. کیا بول رہا ہوں؟ ٹھیک ہے صاحب نہ گل کرنا. ٹھیک ہے, آپ اپنے ٹی وی کا والیوم ذرا کم کر دیجیے اور فون پہ سنیے گا, ٹھیک ہے؟ جی جی کر دیا. جی جی آپ پوچھیے, کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں پوچھنا چاہتا ہوں 45 سال میری ایج ہے. اچھا, کتنی ایج ہے آپ کی؟ 42. میرا پیٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, اس کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. اچھا, ایج ان کی آپ کی ایج 42 ہے؟ جی. آپ کی ایج کتنی؟ 45. ٹھیک ہے, 45 ایج ہے اور کہہ رہے ہیں کہ میرا پیٹ بہت بڑھ گیا ہے. دیکھیں, اب پیٹ کا جو بڑھنا ہے یا موٹاپا ہے, اوبیسٹی ہے, اس کو ہر صورت میں جو ہے بہتر کرنا ہماری صحت کے لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے. صحیح. جس کے اوپر ہم توجہ نہیں دیتے, جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اب جب بھی آپ اپنا چیک اپ کے لیے جاتے ہیں, سب سے پہلے ہمارے ایشینز کو وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنے ویٹ کو کم کریں. ویٹ اگر زیادہ ہوگا, وزن اگر زیادہ ہوگا, آپ کا اوبیسٹی ہوگی, تو آپ کے مسائل بلڈ پریشر, کولیسٹرول لیول اور معدے کی جو ہے تیزابیت اور یہ بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اس کو بہتر کرنے کے لیے ہم نے سب سے ضروری یہ ہوتا ہے کہ ایک تو پختہ ارادہ کرنا بعمل کہ میں نے ہر صورت میں جو ہے ویٹ کو کم کرنا ہے. اور جب انسان پختہ ارادہ بعمل کر لیتا ہے تو یقینی طور پر اس کے ویٹ میں کمی آ جاتی ہے. بالکل, اس پہ تفصیل بھی ڈسکس کرتے ہیں. ایک اور کالر ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو وعلیکم السلام. جی میں فرح بات کر رہی ہوں لندن سے. جی فرح. میرا ایک پرابلم ہے, میری تقریباً 43 ایئرز ایج ہے. اوکے. اور مجھے جوائنٹس کا پرابلم ہو گیا ہے, میرے جوڑوں میں جو ہے وہ درد ہوتا ہے. تھوڑی سی اوور ویٹ بھی ہوں میں, کافی کوشش کرتی ہوں میں ویٹ مطلب اپنا کنٹرول رکھنے کی,
ایک تو کہ صاحب کچھ ویٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے تھوڑی سی کچھ سجیشن دے دیں, اور جوائنٹس جو ابھی سٹارٹ ہے اکارڈنگ ٹو ڈاکٹرز, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ میں ان ٹائم اس کو کنٹرول کر لوں, اس کے لیے پلیز مجھے. اچھا, آپ میڈیسن لے رہی ہیں نا جو ڈاکٹر نے آپ کو دی ہوئی ہے؟ انہوں نے مجھے صرف مساج وغیرہ کے لیے کریم دی ہے یا پین کلر دے دیتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی خاص میڈیسن نہیں مجھے انہوں نے دی, صرف مساج کے لیے ٹیوبس دے دی ہیں. جوائنٹس ہے یا جوائنٹ پرابلم ہے؟ یہ جو جوڑوں میں جو درد ہوتا ہے. جی جی, وہ جوائنٹ پرابلم ہے. جوائنٹس الگ چیز ہے اور جوڑوں کی درد الگ چیز ہے. جوائنٹ میں درد, آرتھرائٹس آئی تھنک اس کو. جی جی, آرتھرائٹس بالکل کہہ سکتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. جوائنٹس تو یرکان ہوتا ہے نا, جوائنٹس تو یرکان ہوتا ہے. آرتھرائٹس جو ہے یہ جی بالکل بالکل. اب دیکھیں کہ آرتھرائٹس جو ہے کہ یورک ایسڈ کی زیادتی کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو کہ ہمارے جوڑ ہیں ان میں جب ہمارا سرکولیشن بلڈ جو ہے اس کی سرکولیشن میں رکاوٹ آ جاتی ہے اور وہ کرسٹل سے بن جاتے ہیں یورک ایسڈ کے, وہاں اس جگہ پہ سویلنگ اور درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا صحیح. اب جب تک بیسک اس کی کاز کو سمجھا جائے اور اس کو بہتر کرنے کے لیے, دیکھیں طب میں ہمارے جو بزرگوں کو ہم نے دیکھا ہے وہ مختلف پیچیدہ بیماریوں کو جب علاج کرتے تھے سب سے پہلے اس کی کاز کو تلاش, اس کی وجوہات کیا. صحیح, وہ بتا رہی ہیں نا کہ موٹاپا بھی ہے. ٹھیک ہے, جب ہم اس کی وجوہات پر پہنچ جاتے ہیں اور یہ یورک ایسڈ کو ہم کم سے کم کرنے کی کوشش کریں گے, اس کے مسائل کو کم کرنے کے لیے ہم نے گوشت کو کم کرنا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. سب سے پہلے ہوتا ہے ڈائٹ پلان, پرہیز. ڈائٹ کیا ہم نے استعمال کرنی ہے, کون سی اچھی غذا جو سچویشن کے مطابق بہتری پیدا کر سکے, جو ان کے ویٹ کو بھی ریڈیوس کرے, جس کے لیے مختلف قسم کے سلمنگ سوپ جو جڑی بوٹیوں اور سبزیوں پر محیط ہوتے ہیں وہ بتائے جاتے ہیں. کچھ ارکیات ہوتے ہیں جو جیسے ارک محضل خاص جو ہوتا ہے وہ طب میں بہت ہی اچھے اثرات اس کے ہوتے ہیں. نمبر 1, 2 اور 3 تینوں میں سے ایک چمچ ارک آدھی پیالی نیم گرم پانی میں لے کر اس کو صبح اور شام دیا جائے, اور اس میں 1 چمچ چھوٹی مکھی کا جنگلی شہد ملا کر. ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب سے بات کر سکتا ہوں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. کون بول رہے ہیں اور کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میرا نام ظہیر ہے اور میں برلے سے بول رہا ہوں. ٹھیک ہے. میں ان سے تھوڑا سا مشورہ لینا ہے. میری جو لیفٹ لیگ ہے اس میں درد ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. کبھی کبھی سویا ہوتا ہوں تو شروع ہو جاتا ہے اوپر سے لے کر نیچے تک, گھٹنوں تک. کبھی کبھی چلتے چلتے ہو جاتا ہے, کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے ہو جاتا ہے. ڈاکٹر کو بتایا وہ کچھ بھی نہیں دیتے, صرف وہ کہتے ہیں کہ یہ ویسے ہو جاتا ہے مسکولر درد ہے, یا یہ پیراسیٹامول کھا لو یا کوئی آئیبروفون لے لو. ان سے وہ چکر چلا دیتے ہیں. تو اس کا آرام نہیں آ رہا تھا. کبھی کبھی صبح 2 بجے 3 بجے نیچے آنا پڑتا ہے کہ دوسروں کو ڈسٹرب نہ کروں. اس کا کوئی علاج ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں اب دیکھیں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے اس کو غذائی طریقہ علاج. غذائی طریقہ علاج میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مسل پین جو بتا رہے ہیں اس کو جس جگہ ان کو پین ہوتا ہے اس کے لیے مختلف قسم کی جڑی بوٹیوں کا آئل بنا کے دیے جاتے ہیں جس سے مساج کیا جائے. صحیح. اور وہ سچویشن کو سمجھ کر کون سی جڑی بوٹیوں کا جو آئل ہوگا وہ اس سچویشن کے لیے فائدہ مند ہوگا. اور مساج کا طریقہ جو ہے وہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کیسے مساج کرنا ہے, کون کون سے پریشر پوائنٹس ہیں اس کو. مساج جو ہے مالش کا طریقہ علاج دنیا کے قدیم طریقوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. صحیح. بچے کی پیدائش سے لے کر بڑھاپے تک ہم اس سے مختلف صورتوں میں فائدہ حاصل کرتے ہیں اور یہ بہت ہی فائدہ مند طریقہ علاج ہے. لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ کس جگہ پہ کیسے اس کی مالش کی جائے اور کیا موزوں طریقہ ہے. صحیح. اس کے علاوہ جو ہے ان کے لیے جو برلے سے صاحب ابھی بول رہے تھے ان کے لیے یہ ہے کہ صبح کے ناشتے میں انہوں نے تلبینہ لینا ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا ہے.
میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر انسان کو صبح یہ غذا ضرور لینے چاہیے، صحت اور تندرستی کی حالت میں بھی، اور اگر ان کو کوئی جسمانی مسائل ہیں اس کے لیے بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایسی غذا عطا کی ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک ہے، اور مولا علی کے گھرانے میں جب کوئی بیمار ہوتا اور بیماری کے بعد اس کو جو جسم میں کمزوری محسوس ہوتی، تب تک اس کو کہا جاتا کہ آپ تلبینہ کا استعمال ضرور کریں، جو کہ ہر ایک کے لیے بہت ہی فائدہ مند قدرتی غذا ہے۔ جب ہم صبح صبح اس غذا کو استعمال کرتے ہیں تو یقینی طور پر ایک تو ہمیں سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے ثواب بھی ملے گا، اور اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں وہ بھی ہمیں ملیں گے۔ جسم سے تیزابیت کو ختم کرتی ہے، بواسیر اس کے لیے، قبض کے لیے، بلڈ پریشر کے لیے، کولیسٹرول لیول کے لیے، اور خاص طور پر اس میں کیلشیم سورس بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس کو ہمیشہ جو ہے بکری کے دودھ میں پکا کر اور 1 چمچ چھوٹی مکھی کا جنگلی شہد ملا کر استعمال کرنا چاہیے۔ صحیح صحیح۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بول رہی ہیں؟ بات کر رہی ہوں اسٹوک سے۔ ٹھیک ہے۔ میری پرابلم یہ ہے کہ میں 31 ایئرز اولڈ ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اور مجھے تھائرائیڈ کی پرابلم ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس وجہ سے میرا بلڈ پریشر بہت زیادہ لو ہو جاتا ہے۔ اوکے۔ سم ٹائم 70 تک چلا جاتا ہے۔ اور میں پریگننسی کے لیے بھی ٹرائی کر رہی ہوں۔ صحیح۔ پر آئی تھنک اس کی وجہ سے نہیں ہو پا رہی میں پریگننٹ، اور میری بیٹی 8 سال کی ہے، 8 سال ہو گئے ہیں مجھے ٹرائی کرتے ہوئے، اور کوئی لائک تھائرائیڈ کی وجہ سے کچھ ہو نہیں رہا۔ اچھا، آپ نے ڈاکٹر سے بھی مشورہ کیا اس کے بارے میں؟ جی ہاں، میں کر چکی ہوں، پر وہ کوئی ایکشن نہیں لے رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا تھائرائیڈ لیول بہت زیادہ لو ہے، انڈر ایکٹیو ہے نا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ دیکھیں تھائرائیڈ گلینڈ جو ہے انڈر ایکٹیو جو ہوتا ہے، اس کے لیے ہمیں قدرتی ذرائع سے جو آیوڈین کی جو مقدار ہے اس کو بڑھانا ہوتا ہے۔ صحیح۔ ایسی چیزوں کو استعمال کرنا ہوتا ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے قدرتی ذرائع میں ہمیں آیوڈین جو ہے عطا کی ہے، تاکہ جو وہ ہمارا تھائرائیڈ گلینڈ ہے وہ اس کا فنکشن بہتر ہو، اور اس کی ایکسکریشن جب بہتر ہوگی اور وہ تھائرکسین جو اس میں بہتری آئے گی، تو ان کے یہ مسائل جو ہیں جس کی وجہ سے ان کے جسم میں تھکاوٹ اور جو بھی مسائل ان کے پیدا ہو رہے ہیں، موٹاپا اور یہ اس قسم کے جو ان کے کنسیو کرنے میں پرابلم بھی بن رہے ہیں، وہ تبھی بہتر ہوں گے کہ اس طرف یہ توجہ دیں۔ صحیح۔ ٹھیک ہے۔ اب ایسی سچویشن کے لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار ایسی جڑی بوٹیاں پیدا کی ہیں جو کہ ان کی سچویشن کے مطابق انہوں نے استعمال کرنی ہے۔ صحیح۔ ایک ماہر معالج جب مریض کی پوری ہیلتھ ہسٹری لیتا ہے اور اس کے مطابق ان کو پورا ایک ڈائٹ پلان دے گا، اور وہی ان کے لیے بہتر ہے۔ اب تھائرائیڈ کے مریضوں کے لیے جو ہمارے معزز ناظرین جو ہمارا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جب ایک مریض جب ہمیں کوئی کال کرتا ہے، ہم جرنل بات کرتے ہیں تاکہ دوسرے اس قسم کے جو سمٹمز والے ہیں ان کے لیے بھی کوئی بہتری ہو جائے اور ان کو بھی انفارمیشن ملے۔ ایسی سچویشن کے لیے ان کو غذا میں آیوڈین والا نمک جو راک سالٹ میں آیوڈین ہو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور سیل فش جو ہے فریش جو مچھلی ہے، سی فوڈ میں اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی مقدار میں ہمیں آیوڈین قدرتی طور پر عطا کی ہے، اس کا استعمال ہم نے زیادہ بیک کر کے لینی ہے اور فریش والی لینی ہے، فروزن وغیرہ نہیں لینی۔ صحیح، بیک کر کے لینی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے فروٹس اور سبزیوں میں ہمارے پاس ہے ایووکوڈا ہے، بروکلی ہے، کیرٹ ہے، کیبج ہے، اور یہ شملہ مرچ ہے، چونگے ہیں، کچنار ہے، ٹرنپ ہے، شہتوت ہے، کھجور ہے، پالک ہے، بے شمار اللہ تعالیٰ نے اناناس، بے شمار اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی ورائٹی عطا کی ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کریں تو یقینی طور پر ہماری صحت کے لیے فائدہ ہے۔ جی السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم وعلیکم السلام، میں لسٹر سے بول رہا ہوں۔ جی جی، تو ہم حکیم جی سے بات کرنا ہے۔ جی جی کیجیے بات۔
ہمارا جو سجی لات ہے نا یہ دکھتی ہے. اچھا. تو ہمارا جو گھٹنا ہے تو وہ سج جاتا ہے. ٹھیک ہے. اوپر ہپ میں درد ہوتی ہے, پٹ میں درد ہوتی ہے بہت. تو ڈاکٹر نے بولا کہ تو کو آرتھرائٹس ہے. ہم کو اس نے کوئی دوائی نہیں دیا, بولتا پیراسیٹامول کھائی جانا. تو اس کے بارے میں ہم کو پلیز بولنا. وہی آرتھرائٹس کی پرابلم ہے ان کی سیدھی دیکھیں ٹانگ. اب آرتھرائٹس کے لیے ہر ایک کی سچویشن کو سمجھنا ہوتا ہے. آرتھرائٹس کے ساتھ بلڈ پریشر, کولیسٹرول لیول, معدے کی کیا کیفیت ہے اور کیا ایج ہے. کیا آپ کی ایج کیا ہے؟ ہیلو, جا چکے ہیں. اب دیکھیں, اب ساری سچویشن کو جب ایک ماہر مالی پوری سمجھتا ہے, ہر ایک کی سچویشن دوسرے سے مختلف ہوتی ہے. ایک چیز فائدے مند, میری کوشش ہوتی ہے میں کامن چیزیں بتاتا ہوں جو آسانی سے ان کو دستیاب ہو اور اس کو استعمال کریں تو یقینی طور پر اس کا اچھا رزلٹ ملتا ہے. لیکن پراپر جو ہے ڈائٹ پلان اور جو جڑی بوٹیاں ان کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہیں, کون سے جڑی بوٹیوں کا تیل مالش کے لیے تجویز کیے جائیں گے اور کیسے مالش کرنی ہے, کون کون سے پریشر پوائنٹس ہیں, وہ سچویشن سمجھ کر ہی بہتر بتایا جا سکتا ہے. ایسی سچویشن کے لیے صبح جو انہوں نے تلبینہ استعمال کرنا ہے وہ بہت ہی فائدہ مند ہے. بکری کے دودھ میں 2 ٹیبل سپون جو ہے اس کو پکانا ہے, تھوڑا سا وہ ہارڈ ہو جائے, اس کو اتار کر اس میں 1 چمچ چھوٹی مکھی کا شہد ملا. لیکن اسی تلبینہ میں یہ عام لوگوں کے لیے جو آرتھرائٹس یا مسل پین وغیرہ کے جو مریضوں نے ہمیں کال کی ہے, اگر اس میں 2 سے 3 دانے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر انجیر فگ اس میں ملا کر یہ استعمال کریں تو یہ ان کی سچویشن کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے. یہ غذائی طریقہ علاج. اب ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے, اب مریض کو ڈائبٹیز تو نہیں ہے, کیا ہم نے, یہ تو کامن چیزیں میں بتاتا ہوں. اب جن کو ڈائبٹیز ہے یا کوئی اور مسائل ہیں ان کے لیے اسپیشل ڈائٹ پلان جو ہے بتایا جاتا ہے جو ان کے مزاج کے عین مطابق. اچھا حکیم صاحب, اس کے لیے کوئی ایکسرسائز بھی ہے؟ کس کے لیے؟ اس کے لیے یہ جو آرتھرائٹس ہے. آرتھرائٹس کے لیے اب دیکھیں ہر ایک کی سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے. بالکل صحیح. کوئی مطلب ہے ہارٹ کا پیشنٹ بھی ہوتا ہے ساتھ میں, اس کو کیا بتانا ہے. مختلف قسم کی ایکسرسائز بھی ہوتی ہیں, مختلف قسم کے مساج بھی بتائے جاتے ہیں, مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے آرتھرائٹس کے لیے بے شمار ایسی اچھی جڑی بوٹیاں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں کہ ہم اگر مریض کے مزاج کے مطابق وہ تجویز کریں تو یقینی طور پر اس کے بہت اچھے رزلٹ ہوتے ہیں. ہم نے بہت سے ایسے مریض ہم نے اپنے بزرگوں کے پاس بھی دیکھے ہیں اور ہماری پریکٹیکل لائف میں بھی کافی پرانے بھی جو, لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ ڈائٹ پلان, جن چیزوں سے پرہیز کہیں وہ ضرور عمل کریں, جو غذا ان کے لیے بہتر ہیں وہ کریں, اور جو جڑی بوٹیاں ہیں اس کا استعمال ایک مالج کے مشورے سے جو آپ کو گائیڈ کرتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ قرآنی آیات بھی ہم بتاتے ہیں پڑھائی کے لیے جو دم کر جو ہے اس کو پڑھی جائیں تو وہ بھی بہت ہی فائدہ مند ہے. اور بے شمار جو ہمارے کالر تھے, ٹائم جو ہے وہ تو ختم ہونے والا ہے, میں تو آپ کا سمجھ گیا ہوں بات کو, تو اس کے لیے یہ ہے کہ بہت سے کالر جن سے بات نہیں ہو سکتی, میں 10-15 منٹ تک پروگرام ختم ہونے پر اسی نمبر پہ کسٹمر کیئر کے نمبر پہ موجود ہیں, بالکل ٹھیک, تو وہ دوبارہ اسی نمبر پہ کر کے وہ بات چیت کر سکتے ہیں. اور دوسرا جو رشتوں کے سلسلے میں جو اگر آپ اپنے بچے بچیوں کے لیے اچھے رشتے کی متلاشی ہیں تو اس سلسلے میں بھی آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. ہمارے پاس سادات اہل سنت اور اہل شیعہ اور جتنی بھی آرائیں مغل جٹ فیملی کے اچھے بچیاں اور بچوں کے رشتے موجود ہیں. اگر اس سلسلے میں آپ رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے. جس طرح ہمارے بزرگوں نے بنی نوع انسان کی خدمت کی ہے, ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم اسی طرح بنی نوع انسان کی خدمت کرتے رہیں. آپ ہمارے لیے دعا کریں, ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی دوبارہ پھر کچھ دنوں کے بعد حاضر خدمت ہوں گا, کیونکہ میں ایک ٹور پہ جا رہا ہوں, اور انشاءاللہ تعالی واپس دوبارہ چند
हफ्तों के बाद आऊँगा तो इंशाल्लाह दोबारा फिर कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच हकीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे नाज़रीन के सवालों के जवाब दिए और आप तशरीफ़ लाए। और नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा। और अगर किसी को कोई सवाल रह गया हो तो कस्टमर केयर का नंबर मौजूद है, और जैसा कि हकीम साहब ने कहा कि अभी 30 मिनट्स तक मौजूद हैं, तो किसी को कोई भी बात रह गई हो, किसी ने कुछ पूछना हो, किसी भी बीमारी से रिलेटेड कोई डिटेल डिस्कस करनी हो तो आप कर सकते हैं। अपनी होस्ट आसिया को इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी।